مگر میں نے کہا گوشت ووشت کھا چکے ہوں گے سب لوگ. کسی کے پورا دن گزر گیا لوگوں کے بکروں کے پیچھے. میں جان نہیں سکا. جو لوگ آ کے اطلاع دیا کسی کو 14 گھنٹے کسی کو 12 گھنٹے. بہت مطلب رات 10-11 بجے واپسی بھی ان لوگ صبح نکلے بالکل. ہاں نماز بھی وہاں پڑھے جائے. ایک آدھ کیا کچھ بیری کا تو نمبر آنے کی دیر ہے آپ کے پاس فوراً وہاں کا. ہاں اس میں آسانی ہے اس کی کے پاس فٹ سے جو ہے نا. مگر وہاں مسئلہ ہے کہ نمبر کب آئے گا آپ کا. یہ ہاں اوکے. ارے کیا لوگ پورا دن رات کے 10-11 بجے واپس آئے. وہ تو اس کے پاس آتا ہوں سر وہ بھی ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ قرآن مجید کی جو بات آئی تھی اس میں کیونکہ تفصیل سے بات آئی تھی کہ بھئی کس طرح سے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کی اور کس طرح امت نے اس کے پیچھے محنتیں کی اور ہر ایک شعبے کو الگ الگ جماعت نے جو ہے نا اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان لوگوں نے پوری زندگیاں اس پہ صرف کر دی. اور ایک بات اور یہ جان لینا چاہیے پہلے زمانے میں یعنی جیسے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ جو تھا اس زمانے میں حافظ جو ہوتے تھے قرآن کے ان کو قاری کہا جاتا تھا. قاری القرآن. تو یہ جو ہے نا اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے یقال لصاحب القرآن لصاحب القرآن اور لقاری القرآن کہ بھائی قاری قرآن سے یہ کہا جائے گا قیامت کے دن پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے 2 درجات ہیں. تو وہاں حافظ کا لفظ نہیں آتا. تو حافظ کا لفظ جو ہے نا یہ بات کی ایجاد ہے. یعنی شروع میں جو ہے یہ قاری کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا جو حافظ قرآن ہوتے تھے. لیکن بعد میں آہستہ چلتے چلتے پھر وہ کیونکہ اصطلاحات چینج ہو جاتی ہیں بعض مرتبہ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کیونکہ تجوید کے ساتھ پڑھنے والی ایک جماعت الگ ہو گئی اور اسی پر ان کا فوکس ساری زندگی وہ اسی پہ گزارتے ہیں تو وہ پھر قراء کہلائے. یعنی قاری جو ہے نا وہ کہلائے جو صحیح طرح تجوید کے ساتھ اور ادائیگی ان کی صحیح ہو ان کو جو پھر قراء کہا جانے لگا. اور پھر حافظ کا لفظ جو ہے نا وہ یہیں سے اس آیت سے نکالا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنتے ہیں یہ حفاظ یہ حافظ قرآن. اس وجہ سے جو ہے نا یہاں سے وہ نام لیا گیا حافظ قرآن. تو یہ حافظ جو ہے ورنہ اچھا حافظ کا لفظ جو ہے یہ یاد رکھیں آپ صرف قرآن کے لیے ہی نہیں حافظ حدیث بھی کہلاتے ہیں. حافظ حدیث بھی کہلاتے ہیں
اور وہ حافظ حدیث جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حافظ حدیث جس کو آپ سمجھ لیں کچھ بھی حدیث یاد ہو آپ کہیں گے یہ بھی حافظ حدیث ہے، حدیث کے یاد کرنے والے. اور ایک حافظ حدیث ہوتے ہیں جو ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ٹرمینالوجی کیا ہوتی ہے؟ ٹرمینالوجی اس کی یہ ہے کہ حافظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 1,00,000 حدیثیں اس کو زبانی یاد ہیں، اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اب ایک تو آپ لغوی اعتبار سے آپ ڈکشنری کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں جس کو 10 حدیثیں بھی یاد ہو حافظ حدیث ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے. تو وہ جو ہے اسی طرح وہ اصطلاح کو کیا کہتے ہیں بار بار بھول جاتا ہوں میں، جو ہر فن کی ایک اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں کہ بھئی جیسے اصطلاحی لفظ جس کو کہا جاتا ہے نا، ایک تو ڈکشنری کا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ جو عام طور پہ استعمال میں آتا ہے لفظ. ہاں نہیں وہ جیسے نہیں ایک انجینئرنگ کی اصطلاح ہوتی ہے، انجینئرنگ والے آپس میں جب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہاں گلاسری ٹائپ کے سمجھ لیں. ہاں اس سے جو ہے نا وہ فن والا جو آدمی ہوگا وہ سمجھ جائے گا یہ لفظ سنتے ہی. دوسرے آدمی کو شاید اتنا اس کا علم نہ ہو لیکن جتنا اس کو گہرائی میں علم ہو سکتا ہے وہ لفظ جیسے ہی سنے گا. اب جیسے کمپیوٹر والے CPU کہیں گے، اب ٹرمینالوجی بول سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ. ہر فن کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے. تو یہ علم حدیث میں جو ہے نا حافظ حدیث ان کی ٹرمینالوجی میں اس کو کہا جائے گا جو اس طرح 1,00,000 حدیثیں زبانی جانتا ہو. تو وہ بڑا فرق ہے اس وجہ سے. لیکن اب چونکہ بعد میں یہ صرف حفاظ کے لیے رہ گیا، اب حافظ حدیث کوئی نہیں ہوتا اللہ عالم بصواب. اب تو سارے حافظ حدیث جو ہے نا صرف کمپیوٹر ہیں. جی نہیں ان کو وہ حافظ حدیث نہیں ہوتے. ہاں ہاں وہ تو کورس ہے جیسا کہ آپ BA MA وغیرہ اس ٹائپ کا ایک کورس ہے، وہ بھی اس سے آپ جو گزرتے ہیں تو اس کے بعد. تو یہ جو ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے حافظ قرآن کی، تو وہ لفظ جو ہے یہاں سے نکلا تھا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کے بعد جو آیتیں آئی تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمون بیان فرمایا تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ سے پہلے اگلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے لوگوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں. یعنی یہ مذاق اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ انیشیٹ کرتے ہیں اس طرف اللہ پھر ان کے لیے روکتے نہیں، آسان کر دیتے ہیں. اگر اس طرف جانا چاہتا ہے آدمی جانے دیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اسی طرح کی جو نا گزر چکا ہے پرانے لوگوں کا بھی یہی دستور رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بھئی ظاہر میں کوئی چیز نظر آئے بالکل تب جا کے مانے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم وہ بھی کر دیتے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لوگ اس میں چڑھنے بھی لگ جاتے ہیں. یعنی دن کے وقت جو ہے نا دن کا ٹائم ہے اور بالکل نظر آ رہا ہے جس کا آپ کہتے ہیں نا روز روشن جن کو کہا جاتا ہے، بالکل روشنی ہے، کوئی اندھیرا بادل کچھ نہیں ہے. یعنی آدمی اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نظر نہ آ رہا ہوں، میں صحیح غلط دیکھ رہا ہوں اندھیرے کی وجہ سے یا بادل کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں بالکل دل کے روشنی کا معاملہ ہے، چڑھتا ہوا دن ہے. فِيهِ يَعْرُجُونَ. اور آسمان سے دروازہ بھی کھلا اور اس میں چڑھتے ہوئے ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے اوپر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اتنے باوجود وہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم کیسے ایمان لائیں گے، پتہ نہیں صحیح دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کہا لَقَالُوا. تو وہ لوگ یوں کہیں گے إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا لفظ استعمال فرمایا کہ لگتا ہے کہ بھئی ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم پہ کچھ معاملہ ہو گیا ہے. یعنی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں. آنکھیں بند کر دیے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پر کیسے بے ہوشی یا غنودگی جیسے انسان کے اوپر ایک طاری ہو جاتی ہے. تو إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بے ہوشی کا جو معاملہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ہم پہ کچھ کیفیت طاری ہو جس کی وجہ سے یہ کچھ آسمان پہ جو ہے نا جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کچھ وہ کیا گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں آنکھوں کے اطراف جو ہے نا کبھی کبھار کیا کہتے ہیں اس کو آپ کی ٹرمینالوجی ہالوس وہ ایک دم جو اب اس کو دیکھنے جاؤ تو وہ نظر نہیں آئے گا لیکن آپ ایسے اطراف میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسا آدمی ہو رہا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی شاید اس وجہ سے ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ آسمان پہ دروازہ کھل گیا، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ اس کے بعد فرمایا کہ بل نحن قوم مسحورون. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم مستقل بھی یہ ان کو دکھاتے رہتے روزانہ تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو شاید جادو ہے، کیونکہ جادو پھر لمبا چلتا ہے. یہ بے ہوشی تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے
یہ کیفیت تھوڑی دیر کی، لیکن بل نحن قوم مسحورون، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی صورت یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اتنی کھلی کھلی نشانیاں بھی اگر ہم ان کو دکھا دیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم نے آسمان میں جو ہے نا بروج بنائے ہیں۔ بروج جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ بروج تو ایک وہ بھی ہوتا ہے نا جو ہم کون سے برج میں پیدائش ہے آپ کی، اور ہفتہ واری جو گیم چلتا ہے، یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا، ستاروں کی دنیا جو ہوتی لیو اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، ہارسکوپ والا، جی۔ تو ایک بروج ان کے پاس بھی استعمال ہوتا ہے، بروج کا لفظ، چونکہ جو اردو میں جب لکھتے ہیں تو وہ وہاں بھی بروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو یہ بروج میں یہ ستارہ جائے گا تو یوں ہوگا، تو یوں کیفیت ہوگی، یہ سارا۔ تو بروج کے ویسے کیا معنی دیتے ہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے نا 3 جگہ پر آیا ہے۔ ایک تو یہاں پہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا، اور سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی، وہاں پہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وزینا، وہاں پہ اور تیسری جگہ جو ہے والسماء ذات البروج، وہاں پہ جو سورج شروع ہوتی ہے، سورہ بروج۔ تو اس طریقے سے یہ لفظ جو ہے نا 3 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ ویسے جو ہے اس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے، کھلی ہوئی ہونے کے، کوئی چیز بالکل ظاہر ہو، بالکل آپ کو جو ہے نا دور سے نظر آ سکتی ہو، بالکل نمایاں ہو اور بالکل اوپن ہو، آبویس ہو، جیسی کوئی چیز ہو، اس کے لیے یہ لفظ ایسے استعمال ہوتا ہے، بروج۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تبرج، یہی مادہ استعمال کرتے ہوئے، روٹ ورڈ سے استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ سورہ احزاب میں استعمال فرمایا ہے کہ بھائی زینت اختیار کر کے لوگوں کے سامنے نہ نکلو، جیسے وہاں پہ باضابطہ انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی ممبرس ہیں ان کو، اور اسی کے ضمن میں سب عورتوں کو جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ یہ دی۔ اور اسی طریقے سے اب اندر جائیں تو اس کی تفصیل بہت ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے جب کسی چیز کو یہ لوگ ڈیفائن کریں گے تو اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں۔ بڑا جنگی جہاز ہوگا، اس کا بھی نام ہے الجبرہ، الباریجہ، باریجہ مانے برج، یعنی بڑا جنگی جہاز، دور سے نظر آ سکتا ہو، اتنا ایسی جو بڑی چیزیں ہوں اس کو کہا جاتا ہے یہ لفظ اس کے لیے۔ تو اسی مناسبت سے جو ہے اب آپ دیکھیں کوئی ستون ہو، کوئی بڑا قلعہ ہو، کوئی بڑا محل ہو، یا کوئی ایسا بڑا گھر ہو جو بہت دور سے نظر آتا ہو، تو ان سب کو جو ہے نا بروج کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اب یہ سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور جو ہے نا اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کو استعمال کیا ہے اس معنی میں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فی بروج مشیدہ، بروج کے معنی وہاں پہ جو ہے نا قلعے کے لیے، اگر تم کتنے مضبوط ترین قلعے کے اندر بھی محفوظ ہو تب بھی موت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، اللہ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر محفوظ ہو، اللہ فرماتے ہیں وہاں بھی جو ہے نا۔ تو اب یہ تو بروج کا وہاں پہ، لیکن آسمانی بروج جو اصل جو جس پہ ہماری بات ہو رہی ہے، وہ اس کا تذکرہ اللہ نے 3 جگہ کیا، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے آیتیں ذکر کی۔ ویسے لفظ بروج تو آیا ہے اور جگہوں پہ دوسرے معنی میں، لیکن جو اصل آسمانی بروج ہیں اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا ہے۔ اب اس میں کیا مراد ہے، اس کو جو ہے نا الگ الگ اس کے مفسرین نے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں، اور ان معنی کے اندر ایک معنی یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں 2-3 تفسیریں میں دیکھ رہا تھا تو کسی نے جو ہے نا کسی ایک مفسر کی رائے بیان کی، کسی نے دوسرے مفسر کی رائے بیان کی، اور ان لوگوں کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جو اوپر ہم جب جاتے ہیں تو یہ جو کہنا چاہیے فضا جس کو کہا جاتا ہے اسپیس، تو یہ جو اسپیس کا معاملہ ہوتا ہے آسمان سے پہلے آسمان سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے نا بروج کہا جاتا ہے، یوں سمجھیں کہ ان کو بروج کہا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست ایک مستحکم نظام ہے پورا بنا ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر اس کے آپ لیئرس ہیں، اس لیئر سے ایک لیئر سے دوسری لیئر کے اندر جانا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کا ایک پورا ایک نظام پورا وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ سارا جو ہے نا یہاں پر یہ ہے، اور ان لوگوں نے اسی کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے، مضبوط نظام وہاں پہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو فٹ کیا ہوا ہے، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ جس طرح سے جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، کہ ہم نے جو ہے نا بروج بنائے ہیں، یعنی اس طرح کی جو تہ بتہ چیزیں بنائی ہیں،
اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ آگے دیکھیں تو بروجا وزیناھا للناظرین، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مزین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ وحفظناھا من کل شیطان رجیم، اور آگے جو ہے یہاں پہ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ حفظناھا، ہم نے اس کو جو ہے نا محفوظ رکھا ہے، کس سے؟ ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے کچھ سن لے۔ استراقہ کے معنی چوری کرنے کے آتے ہیں، چوری چھپے کان لگا کے کوئی سن لے، کسی کی بات پیچھے سے سن رہا ہو، آدمی کو پتہ نہ چلے کہ بھئی کوئی سن رہا ہے آپ کی بات، اس طریقے سے الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ یہاں پہ بھی جو ہے یہ ایک عجیب معاملہ ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایسی ہیں لمبی تفصیل کی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی 3 یہاں پہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ میں نمبر 1 جعلنا فی السماء بروجا وزیناھا للناظرین، اور دوسرا والارض مددناھا، اور تیسرے نمبر پر والقینا فیھا رواسیٰ۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اور آگے اسی کے ضمن میں دوسری بھی چیزیں ہیں، یعنی زمین کو اللہ نے پھیلایا اور پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایز اے بیلنس جو ہے نا قائم کیا، یہ چیزیں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوشنما بنایا، یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بروج کے 2 معنی بیان کیے گئے، ایک تو فضا کو بھی کہا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر چونکہ فضا ہمیں جو ہے نا کوئی چیز نظر نہیں آتی، فضا کا مطلب ہے کہ بالکل آپ اور اوپر تک دیکھ سکتے ہیں، تو جہاں پہ جسم ہے یہ آسمان کا، کیونکہ یہ آسمان کا جسم ہے، یعنی اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں فلاسفہ کی جو ہے نا، اس میں بحث یہ ہے کہ بھئی یہ واقعی کوئی جسم ہے یا پھر یہ کہ ہماری نگاہ کا منتہا ہے، یعنی ہماری نظر وہیں تک جا سکتی ہے تو اس وجہ سے وہاں کچھ تو نظر آئے گا، تو وہ یہ ہے مطلب، یا آسمان آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ جسم نہیں ہے، یہ جسم تو ہم کو نظر ہی نہیں آئے گا، پتہ نہیں کیا، اس میں پھر بڑی ڈیپ بحثیں کی ہیں فلاسفہ نے۔ اور یہ تو اس میں جو ہے چونکہ لفظ سما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی پھر دیکھیں ان کی تحقیق کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی کوئی گرد و غبار نہ ہو، بادل وغیرہ نہ ہو، موسم صاف ہو، کشادہ یعنی رات کوئی ایسا منظر نہ ہو آسمان پہ، تو آپ جو ہے اپنی نیکڈ آئی سے تقریباً 5000 ستارے تک دیکھ سکتے ہیں آرام سے، یعنی جب آپ نظر ڈالتے ہیں آسمان پہ آپ کو 5000 جو ہے نا یہ ستارے نظر آتے ہیں، یہ ان لوگوں کی جو اکاؤنٹ ہے۔ اور فرمایا کہ بھئی اگر آپ جو ہے نا ایک دوربین وغیرہ سے دیکھیں، چھوٹی موٹی دوربین سے دیکھیں، تو ان لوگوں کے 1 لاکھ کے قریب آپ کو ستارے نظر آتے ہیں۔ اور پھر وہ جو بڑا جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے، سب سے بڑا دوربین ہبل والا ہے، ہاں ہبل اسپیس، اس کے بارے میں تو ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 20 لاکھ تک آپ ستارے دیکھ سکتے ہیں جب اس سے آپ دیکھیں گے آسمان پہ، جب کوئی ایسی کیفیت نہ ہو، بادل وغیرہ یا یہ گرد و غبار نہ ہو، تو 20 لاکھ تک ستارے نہ دیں، جس کو نظر آتا ہوگا کیا منظر ہوتا ہوگا، خالی وہ سوچیں آپ کہ کیسی یعنی چمک اور کیسی روشنی اور کیا اللہ کی جو ہے نا نشانی اس پہ نظر آتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے جو ہے نا اس کو بنایا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کیا کی ہے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، شیطان مردود سے جو ہے نا اس کو محفوظ رکھا ہے۔ شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کا کیا مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو ہے جب زمین پہ بھیج دیا گیا اس کے بعد اس کا داخلہ وہاں پہ بند کر دیا گیا، کیونکہ بعض لوگوں کو اس میں بھی شبہ ہوتا ہے، اس میں شبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شیطان کا داخلہ کیسے بنے گا جبکہ شیطان خود وہاں پہ رہتا تھا پہلے، یا تو وہ غلط ہے یا تو پھر یہ غلط ہے۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ پہلے تو وہاں رہتا تھا، بالکل صحیح ہے، آدم علیہ السلام بھی وہاں رہتے تھے، تو انسان بھی وہاں رہتا تھا، یہ بھی وہیں تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا دنیا میں، اس کے بعد شیطان کو جب نکال دیا گیا وہاں سے، اس کے بعد اس کے دروازے وہاں بند کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے اس کو محفوظ کر دیا، کس سے، شیطان مردود سے، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہر شیطان مردود سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کر دیا۔ آگے فرمایا کہ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر یہ کہ کوئی چوری چھپے سن لے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم شہاب ثاقب کو لگا دیتے ہیں، اس کے پیچھے شہاب ثاقب کو لگا دیتے ہیں۔ اب ہے وہ شہاب ثاقب کس کو کہا جاتا ہے، شہاب کے معنی آتے ہیں شعلے کے، اور یہ جو شہاب مبین، یہاں پہ اللہ نے ترجمہ کیا مبین، مبین سے مراد چمکتا ہوا شعلہ، روشن شعلہ جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ بات ہے جس کے بارے میں جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ جب کبھی نظر آتا ہے دیکھیے تارا بھاگتا ہوا، تو
تو کہتے ہیں تارا ٹوٹا یا تارا بھاگا، یہ کبھی کبھار جو نظر آتا ہے۔ اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں مفسرین کی۔ فرماتے ہیں شہاب ثاقب سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ شہاب ثاقب سے وہی مراد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، سائنسدانوں نے اس کو کیسے ڈسکرائب کیا، یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ دیکھتے جائیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں کوئی تعارض ہو۔ اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نظام شمسی سے جو ہے نا کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کے جو وہ اتنی بڑی اتنا بڑا ہوتا ہے اس کا حجم، اس کا جو کیا کہنا چاہیے جسم اتنا بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ نیچے آتے آتے اس کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا بہت سی مرتبہ تو گرد و غبار میں تبدیل ہو جاتا ہے، پاؤڈر ہو جاتا ہے، اور کچھ حصے اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر آتے ہیں جب کرۂ ہوا میں جب پہنچتے ہیں، ساری میرے پاس چونکہ انگلش الفاظ مجھے اس میں آپ لوگوں کے لیے ذرا کرا ورا یہ جو ہے نا جی تھوڑی دور جانے کے بعد، چونکہ وہ جو اسپیڈ سے آتا ہے جب ہوا کی اس میں داخل ہوتا ہو تو اس رگڑ کی وجہ سے اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ وہ اس رگڑ کی وجہ سے اس میں ہوا پہ چمک پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ وہ نظام شمسی کا تو ہے ہی وہ، اب یہاں آنے کے بعد جو ہے نا ہوا میں آنے کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کیونکہ اتنی اسپیڈ سے جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک توجیہ ہے۔ اب اس میں آپ برٹانیکا کو جا کے دیکھیں گے تو آپ اس میں جو ہے نا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اب وہ کئی اس میں بھی دونوں رائے لکھی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہے وہ ہے، یہاں پہ گر چکا ہے، وہاں پہ گر چکا ہے، جنوب افریقہ میں بھی، اور ایک جگہ جو ہے نا گرین لینڈ کے اندر بھی ان لوگوں نے بتایا کہ بھئی 36.6 ٹن وزن کا جو ہے نا ایک پتھر، وہ اس کو میٹریٹ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، کہ اب یہ لوگ جو ہے نا میٹریٹ جو ہوتا ہے اسی کو شہاب ثاقب کہنے لگے۔ شہاب ثاقب وہی ہے جو میٹریٹ جس کو یہ کہتے ہیں۔ تو اب اس طریقے سے الگ الگ رائے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے ان کی بعد والے نے یہ کہا کہ بھائی یہ میٹریٹ ویٹریٹ جو ہے نا یہ سب غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میٹریٹ سے آتے ہیں گرتے ہیں، یہ سب غلط ہے، جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ برٹانیکا کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد 1803 میں یہ پھر دوبارہ جو ہے نا اس کی بارش بھی بعد آتا ہے میٹریٹس کی۔ تو وہ جب بارش ہوئی تو وہ جب دیکھا کہ بھئی تو ہزاروں کی تعداد میں، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہو یا پھر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ کوئی حقیقت ہے اس کی۔ اب وہ کیا حقیقت ہے وہ تو اللہ عالم، ابھی تک یہ چل رہی ہے تحقیقات تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ کہ یہاں جو شہاب ثاقب مراد ہے اس کو کس طرح سمجھایا گیا۔ بعض مفسرین نے اس کا انکار کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں لیکن پھر کیا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے اس کو اگر سمجھنا ہو، اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں تو فرشتوں کو جو دیے جاتے ہیں احکام، تو وہ فرشتے جو ہے آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آسمان پہ ہوتی ہے، جب آسمان پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو شیطان جو ہے نا وہاں تک جا سکتے ہیں۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے شیطان جو ہے نا پائل اپ ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب ویسے ہی ان کی جو ہائٹ ہوگی یا جو بھی ہوگا تو ایک کے اوپر ایک کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں آسمان کے قریب تک۔ تو فرشتوں کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ بھی جاتی ہے، اور جیسے ہی فرشتوں کو اطلاع ہوتی ہے، فرشتے جو ہے نا پھر اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ وہ انگار شعلہ جو ہے نا ان کی طرف پھینکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیطان کو جو ہے نا وہ پہنچتے پہنچتے وہ شیطان کو لگتے وہ جل جاتا ہے بنا ہوا آگ کا، لیکن وہ بھی جل جاتا ہے کیونکہ وہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے اس کی شیطان کی طرف پھینکا جانا اور اس کو لگنا اور شیطان کا جل جانا، تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان نے اگر کوئی بات سن لی تو اس کو معلوم ہے کہ ابھی میں مروں گا، تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ دوسرے کو پاس کر دیتا ہے کہ بھئی یہ بات، وہ دوسرا تیسرے کو پاس کر دیتا ہے، تو وہ اس طریقے سے بات نیچے آتی ہے ان کی، اس کو تو معلوم ہے کہ میں مر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہوا ہے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کا وہاں جانا بھی بند کر دیا گیا، ورنہ یہ پہلے تو آرام سے جو ہے نا بہت اوپر تک جاتے تھے، باتیں سنتے تھے، اور نیچے آ کے جو ہے نا کاہنوں کو بتاتے تھے اور جوتشیوں کو بتایا کرتے تھے، تو وہ لوگ اس میں ایک چھوٹی سی بات کے اندر اپنی طرف سے سینکڑوں الٹی سیدھی باتیں ملا کے پھر اپنی دکان چلاتے تھے۔ تو یہ چلتا رہا نظام، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بعد جب سے وحی کا سلسلہ آیا قرآن مجید کے نزول کا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپلیٹلی ان کو وہاں پہ بند کر دیا، لیکن پھر بھی یہ پوری کوشش کر کے اس طریقے سے باتیں چراتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین۔ ایک تو یہ ہو گئی۔
تو کیونکہ بعض مفسرین نے بالکل اس کا انکار کیا کہ یہ وہ نہیں ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے مسلم شریف میں، مسلم شریف کی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ دیکھا کہ وہ ستارہ جو ہے نا، جس کو جیسے بھاگتا ہے یا ٹوٹا وہ ستارہ جو، تو دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو صحابہ نے جو ہے نا اس کا جو خلاصہ بیان کیا، یا رسول اللہ ہم تو زمانے جاہلیت میں یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اس سے کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس سے ہم یہ سمجھتے تھے یا تو کوئی بڑا آدمی مرے گا یا کسی بڑے گھر میں جو ہے نا کسی کی پیدائش ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل لغو ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ جو شیاطین اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے، ان کو جو ہے نا یہ مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے یہ شعلہ جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ شعلہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ اس کی کچھ جھلک جو ہے نا ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ تو اسی کو ہم جو ہے نا وہ ٹوٹنے والا ستارہ یا بھاگنے والا ستارہ، آپ جو بھی اس کو نام دے لیں، تو اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ میٹیائٹ والا کانسیپٹ جو ہے نا اس سے میل نہیں کھاتا، وہ دونوں جو ہے نا برابر نہیں بیٹھتے۔ اب اللہ عالم، یعنی اب وہ بعض لوگوں نے چونکہ صرف ترجمے کو دیکھا کہ شہاب ثاقب کا مطلب چمکنے والا، روشن، تو میٹیائٹس کو ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہی ہے شہاب ثاقب، یا کہ اگر آپ عربی لینگویج میں اس کا ترجمہ کرنے جائیں گے تو وہی بنے گا شہاب ثاقب۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا شہاب مبین، شہاب ثاقب دوسری جگہ آیا ہے وہ شہاب ثاقب، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ وہی ہے۔ تو اب چاہے وہ ہو یا یہ ہو یا کوئی اس کا انکار کرے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو بات نظر آتی ہے دوسری احادیث کو دیکھنے سے اور آیتوں کو سامنے رکھنے سے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام اس پہ کام کرتا ہے، اور اس غیبی نظام کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو مار کے بھگایا جاتا ہے، اور ان کو مارنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ شہاب مبین اللہ نے یہاں پہ اس کو تعبیر کیا ہے۔ اب وہ کیا ہے، کیسے ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو جو مسلم شریف کی روایت ہے تو اس سے جو ہے نا بات ہماری واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی واقعی ہاں یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز جو بیان فرمائی ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اور پھر اس کے بعد وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس پر پہاڑوں کا قائم کرنا، ہم نے زمین کو پھیلایا، اور فرمایا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین سے بھی تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگانا۔ اب یہاں بھی وہی چیزیں ہیں، اگر آپ یہاں پہ سائنس کو دیکھتے جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا ایک ایک آیت میں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو پھیلایا کیسے پھیلایا؟ اب دیکھیں زمین پھیلی ہوئی تو ہے، لیکن شکل اس کی کیا ہے، بالکل گیند والی شکل ہے، بالکل بال کی طرح لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کے اندر بیلنس رکھا ہے کہ آدمی کو لگتا ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ زمین فلیٹ ہے، آپ جتنی دور بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ زمین ختم ہو رہی ہے لیکن وہ فلیٹ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بیلنس کے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ بھئی زمین کے اندر جو جتنا وزن ہونا چاہیے تھا، اور اس کے جو ہے چاند کا جو فاصلہ چاہیے تھا، سورج کا جو فاصلہ چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں ذرا اوپر نیچے ہو جائیں تو یہ ساری جو ہماری جو کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ کشش کو کہتے ہیں، ثقل گریوٹی سسٹم جو ہے نا پورا ہی چینج ہو جائے گا، ذرا سا بھی سورج اور چاند کے آگے پیچھے ہو جائے، اوپر نیچے ہو جائے، اس کی وجہ سے پورا گریوٹی سسٹم چینج ہو جائے گا، اور گریوٹی سسٹم چینج ہو جائے گا تو اس کی ایسی ایسی شکلیں بنے گی کہ انسان کیا سے کیا نظر آئے گا، اور انسان جو ہے نا گلیری کی طرح جو ہے نا اپنا جسم لے کے پھر رہا ہوگا، پھر اوپر چڑیاں جو ہوگی بڑی وہ ایسی عجیب ہو جائیں گی، عجیب وہ ساری، اس کو آپ غور کریں پڑھیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا پرفیکٹ بنایا اس کو، اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلاتے ہیں اس پہ غور کرو، اس پہ سوچو، اس کو دیکھو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ عام جو ہے نا یہ کوئی ایک تو کیا بلکہ ساری دنیا کی بھی ذہانت جگہ جمع ہو جائے تو یہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نظام قائم فرمایا ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ پھر کیسے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا نظام قائم فرمایا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی میں بیان فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا جو مقصد ہے وہ زمین کو جو ہے نا بیلنس کرنے کے لیے، ڈاواں ڈول نہ ہو، جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی کے لنگرز ہوتے ہیں، کشتی کو اگر روکنا ہو تو جو بڑا وزن جو ہے نا آپ پانی میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے کشتی جو ہے نا وہ تھامی رہتی ہے، ایک جگہ رک جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے یہاں پہ وہ کام لیا ہے، اور اس میں فرمایا کہ
وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، اور اس میں تمام مناسب چیزیں اگائی ہیں۔ اب یہ جو ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من کل شیء موزون، موزون جو ہے نا وزن سے لفظ نکلا ہے۔ وزن جب ہم کرتے ہیں کسی چیز کو، کس کے لیے کرتے ہیں؟ ناپ تول کے لیے، برابر کرنے کے لیے، برابر سرابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں یہ پیدا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وزن کے ساتھ پیدا کی ہیں، یعنی بالکل جچی تلی نپی تلی، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو موزون کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ موزون جو ہے نا شیء کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور کلن کے ساتھ بھی، یہ عربی کے حساب سے وہ من کل شیء موزون، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیء اور کل کا دونوں لفظ یہاں پہ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک کا مطلب کیا ہوگا اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین کے اندر جو پیداوار رکھی ہے، وہ پیداوار اتنی مناسب ہے، اتنی موزوں ہے کہ جس علاقے میں جو چیز جتنی مقدار میں چاہیے اتنی ہی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں وہ چیز عطا فرمائی۔ اب بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یہاں پہ نہیں اگی تھی، دوسری چیز دوسری جگہ پہ نہیں اگی تھی۔ اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ موسم کی وجہ سے بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا نظام ہے۔ یہاں پہ اتنی ضرورت تھی، اس علاقے میں یہ چیز اتنی اگے گی، اور پھر دوسری جگہ جو ہے فرمایا کہ اگر یہ شیء کے ساتھ اگر اس کو لگاتے ہیں، شیء کا کیا مطلب ہوگا؟ شیء کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ درختوں کو دیکھ لیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک ہائٹ مقرر کر دی۔ اب اس کے بعد چاہے اس کو پانی ڈالتے رہیں، اس کو کھاد دیتے رہیں، وہ جب تک جہاں تک بڑھنا ہے وہاں بڑھتا وہ آ کر رک جائے گا، اس کے بعد نہیں بڑھے گا۔ اسی طرح انسانوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہائٹ مقرر کر دی ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہائٹ مقرر کر دی ہے۔ پہاڑوں کا بھی یہی سلسلہ ہے، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، انسانات ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کو دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کل شیء موزون، کہ ہم نے ہر چیز کو جچی تلی بنا دیا۔ اب اگر آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، اگر کسی بھی جانور کو لے لیں، شیر کو لے لیں، شیر کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی وہ اس سے بڑا ہوگا کبھی، یا ایسا بھی نہیں کہ بالکل وہ چھوٹا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی اس کو جسامت کی ضرورت تھی اتنی جسامت ہم نے اس کو دی۔ اسی طریقے سے چڑیا کو دیکھ لیں، چوہے کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو جس کی جتنی ضرورت تھی اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی، تاکہ وہ پھر اپنے کام کر سکے، آگے پیچھے ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ ساری کی ساری۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے۔ اور دوسری جو ہے نا یہ بھی ایک عجیب پیداوار کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات بیان فرمائی ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اس کے ذریعے سے بتایا کہ بھائی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برابر وہ وہاں پہنچاتے ہیں انسان کو، یہ نباتات کے اس میں۔ آگے جو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ اور یہ دو آیتیں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں معائش یعنی معیشت، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم ان کو جو ہے روزی پہنچانے والے نہیں تھے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اس میں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس آیت کے اندر دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلی یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے معیشت بنائی ہے۔ معیشت یعنی سامان زندگی، جو جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی چلتی رہتی ہے یہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی ہم نے معیشت بنائی ہے جس کو تم روزی نہیں پہنچا سکتے، جس کو تم روزی نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان کے مقابلے میں انسان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے نا 1/6 یا 1/4 بھی انسان جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ دوسری مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چرند پرند، اور یہ وہ پانی کی مخلوق، آبی مخلوق، پھر یہ جنگلوں میں رہنے والے جانور، اور یہ پرندے، اور یہ کتنے ہوں گے، ان کی تعداد دیکھ لیں آپ، اور یہ انسان کا اکاؤنٹ دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں انسان کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ ہمارا 2 ارب 3 ارب جو بھی ہمارے جو بنتے ہیں 6 بلین یا جو بھی، لیکن وہ اگر آپ ان کے حساب سے ہم شمار کریں تو انسان کی کوئی تعداد نہیں بنتی۔ آپ دیکھ لیں چونٹیوں کی فوجی کتنی ہوتی ہے، شہد کے مکھیوں کی فوج کتنی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک اس میں جو ہے وہ ایک مستقل جان ہے، یعنی ہر ایک چونٹی بھی جو ہوگی وہ ایک مستقل جان ہے، ہر ایک مکھی جو ہے ایک مستقل جان ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو ان کو نہیں کھلاتے، تم تو نہیں کھلاتے ان کو کھلانے کا نظم کون کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔
تم ان کو کھلانے والے نہیں تھے. ان کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا اس میں زندگی کے اسباب بنائے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اب آپ چڑیوں کو دیکھ لیں, پرندوں کو دیکھ لیں, صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے آتے ہیں. صبح تو بھوکے نکلیں گے لیکن واپس جو ہے نا پیٹ بھرے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کون کھلاتا ہے, ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی کھلانے والے ہیں. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے اور انسان کو جو ہے نا اس کی حیثیت بھی بتا دی. انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا نظام تو بہت چھوٹا ہے, ہمارا نظام اس سے کہیں بڑا ہے. یہ تو ویسے ہم تم کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بھی انتظام ہم ہی نے کیا ہے, اور اس سے ہٹ کر وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, جس کو تم روزی نہیں پہنچاتے اس کا بھی ان کے لیے بھی ہم ہی نے انتظام کیا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے نا بات بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ مگر اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں, مگر اس کے خزانے ہیں. یا دوسرا جو ہے نا ان کا ترجمہ بڑا زبردست انہوں نے ترجمہ کیا تھا, اور جو چیز بھی ہے ہمارے پاس اس کے خزانوں کے خزانے ہیں. جو چیز بھی ہمارے پاس ہے اس کے خزانوں کے خزانے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نفسیات دیکھیے آپ, اور ہے بھی اس کے ساتھ کچھ چیز اگر اس کے پاس ہو وہ خرچ کرنے لگے تو وہ ختم ہو جائے گی. اس کو اندیشہ ہے, اس کو فکر ہوگی کہ بھائی اب میں اتنی اگر اسپیڈ سے کروں گا تو اتنے دن میں ختم ہو جائے گا, اتنی اسپیڈ سے کروں گا تو اتنے دن میں ختم ہو جائے گا. اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جو خزانے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. خزانوں کے خزانے ہیں, یعنی وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کب سے یہ نظام قائم کیے ہوئے ہیں. انسان تو بہت بعد کی پیداوار ہے, اس سے پہلے سے جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوقات چلی آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کھلاتے رہیں اور ان کو ہم کھلاتے رہیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ. ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز ہے تو انسان کو ایک لالچ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پاس خزانوں کے خزانے ہیں تو اللہ دے کیوں نہیں دیتا, اللہ دے کیوں نہیں دیتا, ہم اتنے کیوں پریشان ہوتے ہیں, اتنے مارے مارے کیوں پھرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اس کو ہم جو ہے نا ایک صحیح اندازے کے ساتھ ہی اتارتے ہیں, صحیح اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں. اور جس کی مثال 12 ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس وقت کس کو کتنا دینا ہے. بہت سی مرتبہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے, جیسی جیسی ضروریات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھتے جائیں. انسان کو میں نے بتایا بھی تھا, شاید وہ اسٹوڈنٹ لائف سے آپ شروع کریں, اس وقت آپ کے جیب میں $20 بھی ہوں, $50 بھی ہوں تو بڑی چیز ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے انسان, کمانے لگتا ہے, پھر اس کے حساب سے جو ہے نا اس کو پھر جب شروع میں جب کمائی آتی ہے اس وقت بھی جو ہے نا خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس کو. لیکن یہ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ضروریات بڑھتی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل بھی بڑا کرتے جائیں گے, اس کے ہاتھ کو بھی جو ہے نا وسعت دیتے جائیں گے, اس کی کمائی میں جو ہے نا انکم میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آگے بڑھاتا ہے. آپ اگر 50 سال پیچھے جا کے دیکھیں, کاش کہ میرے پاس یہ پیسے اس وقت ہوتے. اگر آپ 20 سال 25 سال بعد جا کے پیچھے دیکھتے ہیں, کاش کہ یہ انکم میرے پاس اس وقت ہوتی, میں کیا کیا کرتا. اللہ نے اسی لیے تو نہیں دیا تھا, اللہ کو معلوم تھا آپ کیا کیا کرتے, بہت کچھ کر جاتے ہیں, اور جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہوتا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے حساب سے دیتے ہیں. کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ خواہش ہوتی ہے انسان کو, کون نہیں ہوتا ہے, تمنا ہوتی ہے. کبھی آپ پڑھتے ہیں کسی کے بارے میں, فوربس جا کے میگزین دیکھے گا انسان, یہ بلینر وہ بلینر, اس کی بات پڑھتے ہیں تو کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتا. اگر آپ کے پاس وہ ہوتا تو پتہ نہیں آپ کہاں ہوتے. اس کے پاس جتنا ہے اللہ نے اس کو دیا ہے, وہ اس کو سنبھال سکتا ہے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا. اب اس کی آزمائش یہ کہ وہ اس کو کیسے سنبھالے گا. ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس کی لالچ کے پیچھے ہم اپنی رال نہ ٹپکائیں. یعنی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. یہ جو ہے یہ ایک ایسی آیت ہے, یہ آیت کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازل ایسی بات کہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں, روزی کے حوالے سے دیکھ لیں, پانی کے حوالے سے دیکھ لیں, انسان کی کوئی بھی چیز کی ضرورت کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے, اور کم ہو جائے تو بھی انسان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے, تمہاری ضرورت کے لیے رکھا ہے, لیکن ضرورت کے مطابق اتارتے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. اچھا, مثالیں دیتے ہیں لوگ کہ اور مثالیں, وہ اس کی تو مثال نہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ جو ہے نا پیسے دیتے ہیں, جب بچہ بگڑنے لگے تو کیا کرتے ہیں, اس پہ روک لگا دیتے ہیں. یعنی اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے یا پیسے کم ہو جائیں گے, وہ اس لیے کہ وہ بگڑے نہیں, وہ غلط جگہوں پہ استعمال نہ کر سکے پیسے کو. کارڈ دیا ہو تو کارڈ بھی اس سے لے لیں گے کہ بھائی تم کو ضرورت ہوگی تو ہم سے لے لینا, اور وہ جب بتا کے لے گا کہ مجھے اس کے لیے چاہیے, گیس کے لیے چاہیے, فلانی چیز کے لیے چاہیے, تو آپ کو معلوم ہے کہ بھائی کنٹرول ہے.
بالکل وہی اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ رکھتے ہیں. بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں اس کے اندر. وما ننزلہ الا بقدر معلوم. اب اس کے بعد دیکھیں تیسری نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بڑی زبردست آیتیں، بڑی یعنی چیلنجنگ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں. اور بھیجی ہم نے ہوا لواقح. لواقح مانے باردار کرنے والی. میں اس کا بھی اس کو سمجھاتا ہوں تو کیونکہ ترجمہ سب نے تقریباً یہی کیا، باردار کرنے والی. آپ کے پاس کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، رس بھری. ہاں، رس بھری. ہاں لواقح. وارسلنا من اچھا وارسلنا الریاح لواقح، اور بھیجی ہم نے ہوائیں رس بھری. اب اس کو سن لیتا پہلے. اچھا کیا مطلب ہے اس کو؟ فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ، بس ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاسقیناکموہ، پھر ہم پلاتے ہیں اس کو، سیراب کرتے ہیں ہم تم کو. یہ فاسقیناکموہ. وما انتم لہ بخازنین، اور تم اس کو جو ہے نا جمع کرنے والے نہیں تھے، تم اس کو اسٹور کرنے والے نہیں تھے. یہ آیت ہے. اور اس آیت کے اندر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو ایک قدرت ہے، تیسری جو نشانی ہے بہت بڑی نشانیوں میں سے، وہ پانی کا نظام جو ہے، آب رسانی کا نظام جو ہے، اس کو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکے ایک انداز میں بیان کیا، بہت مختصراً. ورنہ اب اگر آپ ادھر جائیں گے سورہ واقعہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو بیان فرمایا کہ بھئی کیسے ہم یہ نظام چلاتے ہیں، اور کیسے جو ہے نا یہ پانی کے بخارات جو ہے نا سمندروں سے جو اٹھتے ہیں، اور ان بخارات کے ذریعے سے یہ اوپر جاتے ہیں، پھر یہ طے بنتی ہے، یہ بادل میں تبدیل ہوتے ہیں. اور جب یہ بادل بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں، اور ہوائیں اللہ کے حکم کے مطابق ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. جہاں تک جانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہاں جاتی ہیں. اور پھر اللہ کا نظام ہوتا ہے ان کو برسنے کا، وہاں پہ جو ہے نا یہ پانی برساتی ہیں. اور اس پانی برسانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب حکمت بیان فرمائی ہے کہ دیکھو کہ بھائی پانی کیسے، کون سا پانی ہوتا ہے. یعنی سمندر کا پانی، سمندر کا پانی اللہ نے کیسے بنایا ہے؟ کھارا. نہ صرف کھارا بلکہ کڑوا بھی. کھارا اور کڑوا بڑا شدید قسم کا، یعنی ایسا کہ ناقابل استعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اسٹور تو کیا ہے لیکن وہ ناقابل استعمال. کہتے ہیں بھائی کاش کے اس کو میٹھا ہی بنا دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں اس میں کہ بھئی وہ کھارا بنایا اور اس کو کڑوا بنایا. کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی مخلوق زندہ ہے، یعنی اس پانی کے اندر کتنی مخلوق اللہ کی. وہ پانی کے اندر وہ ہوتی ہے، اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں. اب اگر اتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اگر جانور مریں روز تو اس پانی کی کیا حالت ہوگی، اس پانی کی کیا کیفیت ہوگی. سڑان کی اندازہ لگائیں بدبو کتنی ہوگی. نہ صرف یہ بلکہ پھر انسان کے فضلہ، انسان کے جو نا یہ سب چیزیں پھر پانی میں جاتی ہیں، سمندر میں جاتی ہیں. اب اگر پانی کو میٹھا بنایا جاتا تو اس کی جو بدبو ہے، اس کی بدبو سے قریب والے تو قریب والے کچھ دن کے بعد تو یعنی انسانیت کو رہنا مشکل ہو جاتا. یہ میٹھا پانی جو ہے نا سڑ جاتا ہے، اور سڑنے کی وجہ سے اس کی جو بدبو پھیلتی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے. کھارا بنا دیا اور اس کو کڑوا بنا دیا تاکہ جو ہے نا یہ سب اس میں آ کے پانی کے ساتھ وہ مکس ہو جائے اور اس کو جو ہے نا اپنے اندر وہ جذب کر لے. یہ ایک اللہ کا سسٹم ہے اللہ تبارک. اور آپ اس سے دیکھیں لاکھوں ٹنوں میں نمک بھی نکالا جاتا ہے. اتنا کھارا ہوتا ہے پانی سمندر کا کہ لاکھوں ٹن نمک نکلتا ہے، وہ اسی سے نکلتا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے، سارا کھارا پانی اس کے، اب یہ جو اوپر جا رہا ہے پانی، کون سی مشین اللہ نے فٹ کی ہے کہ جب وہ پانی برستا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بخارات جو ہے نا کھارے پانی کے اوپر جا رہے ہیں اور یہ بادل بن رہے ہیں، اور جب یہ برسیں گے تو یہ میٹھے پانی کے ہوں گے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلٹر سسٹم لگایا ہے. اور پھر ہمارے آپ کے اندر شاید اتنی یعنی کتنا ہی آپ خرچ کر لیں، اس کے انسان کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا پانی کو یہاں سے وہاں تک پہنچائے. اللہ جو ہے نا بادلوں کے ذریعے سے اپنا نظام قائم کیے ہوئے ہیں. یہاں ضرورت ہے وہاں پہنچا دیا، وہاں ضرورت ہے وہاں پہنچا دیا. ہر جگہ کے اپنے اپنے اللہ نے اسٹوریج بنائے ہیں، ذخائر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرے ایسے بنائے ہیں. بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارستانی ہے. ایک تو یہ سسٹم ہے جو اوپر سے ہمیں نظر آتا ہے. پھر ایک وہ سسٹم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی شکل میں پانی کو منجمد کر دیا، یعنی جو برفیلے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. وقت ضرورت جو ہے نا پہاڑ وہ رستے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے نا وہ نہروں کی شکل میں، نالوں کی شکل میں جو ہے نا نکل کے پھر وہ چلتے ہیں. اور اس کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر بنایا ہوا ہے. پھر کیسے نہروں کے ذریعے سے وہ پانی نکلتا ہے، پھر زمین میں پھیلتا ہے، اور پھر انسان کو جہاں ضرورت تھی اس نے کھودا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی اس کو وہاں پہ میسر آ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انتم لہ بخازنین، تمہارے اندر اتنی استعداد نہیں کہ تم پانی کو اسٹور کر سکتے.
کتنا پانی اسٹور کر لو گے؟ کب تک؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اسٹور کیا 2 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 1 سال کا، کتنے دن کا پانی تم اسٹور کر لو گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسٹوریج، یہ جو ہے نا نظام پورا یہ ہمارا ہے۔ سمندروں کی شکل میں دیکھو، وہ اسٹوریج ہم نے اس طرح بنایا ہے، اور ادھر جو ہے نا پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جما دیا پہاڑوں کی شکل میں، برفی تودے جو بنا دیے اس کے بڑے بڑے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اسٹوریج کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی وقت ضرورت انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک یہ بنا دیا ہے، اس میں نظام اللہ نے بیان فرمایا۔ اور اس سے پہلے اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، کہ ہم نے جو ہے نا ہوا چلائی۔ وہ ہوا کیسی ہے؟ باردار، جس کو ابھی کہا گیا رسیلی ہوا، جس کو کہا گیا، ترجمہ بہترین ہے۔ تو رسیلی ہوا کا کیا مطلب ہے؟ اس ہوا کے جو ہے نا اس کو 2 طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ میکینزم یا اللہ کا کوئی سسٹم ایسا ہے کہ یہ جو بخارات اڑ کے جو پانی کے اوپر جب جاتے ہیں، بادل بنتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی ہوا چلاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ بارش ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ہے نا ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے پھر وہ بارش ہوتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا لواقع کا مطلب، اور دوسرا مطلب لواقع کا جو بیان کیا گیا ہے اس کے معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ جب ہوا جب چلتی ہے، تو ہوا جو چلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ تو اب تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ بھائی یہ خود درختوں کے اندر بھی ایک مادہ ایک نر ہوتا ہے، میل فیمیل اس میں بھی ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہوا چلتی ہے تو ہوا سے جو ہے نا یہ درختوں سے جو میل ہوتے ہیں، ان درختوں سے کوئی ایک مادہ ایسا نکلتا ہے اس ہوا کے ذریعے سے، وہ جو فیمیل جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنچاتے ہیں اس ہوا کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں اس کو لواقع کا، کہ یہ باردار ہوتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے نا بارآور کرنے کے لیے، اس درخت کو جو ہے نا پھل والا بنانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میل درختوں سے جو ہے نا کوئی مادہ ایسا نکالتے ہیں اور اس ہوا کے ذریعے سے ان تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر پھل آنے لگتے ہیں اس کے اوپر۔ دیکھیے اللہ نے کب بیان کیا، کیسے نظام بیان کیا کہ آج جا کے ہم اس کو ڈسکور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوگی کہ جو ابھی تک ڈسکوری چل رہی ہے، اور نیور اینڈنگ والا معاملہ ہے، چلتی رہے گی اللہ کی طرف سے جو ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لواقع۔ اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو آپ کو ایک چیز، ہمیں اس کی مثال جو ہے نا سیرت میں بھی ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کے گئے، وہاں پہ دیکھا کہ صحابہ جو ہے نا تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہی، جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے درختوں کے اندر، تو صحابہ جو ہے نا کھجور کے درختوں کے اندر بھی یہ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے نر درخت کو مادہ درخت کے ساتھ ملاتے تھے اس طریقے سے، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ پھل آتے تھے، تو ہر سال ان کو یہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، آپ نے جو ہے نا پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ بھئی یا رسول اللہ ہم اس طرح کرتے ہیں ہر سال، اس کی وجہ سے پھر وہ پھل آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو مت کرو، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی اسی کی وجہ سے پھل آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھل دینے والا تو اللہ ہے، پھل دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب نیکسٹ ایئر جو دیکھا تو پھل نہیں آئے، جیسے پھل آتے تھے وہ پھل نہیں آئے ان کو۔ جب پھل نہیں آئے تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ اس مرتبہ ہم نے نہیں کیا تو پھل نہیں آئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تم جو ہے نا اپنے دنیاوی معاملات میں زیادہ خبر رکھتے ہو، زیادہ جانکاری رکھتے ہو، تم اب جیسے کرتے تھے کرو۔ اب یہاں پہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا یا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تھا کہ وہ نیچرلی جو عادی ہو گئے تھے یہ درخت اس کی جو تعبیر کے، اس کو جو ہے نا دوبارہ اس کو جو ہے نا نیچرل سسٹم پہ آنے کے لیے ٹائم لگے گا، تو اس وجہ سے نا وہ ٹائم جو ظاہر ہے کہ فرسٹ ایئر میں تو نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے نا دیکھ کر ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یا رسول اللہ اس پہ تو پھل آئے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تم اپنا کام کر لو۔ تو وہاں پہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ان کی یہ سائنس تھی کہ جب تک ایک دوسرے کو نہ ملایا جائے وہاں تک یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جنگل کے جنگل پھل آتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے درختوں پہ پھل لگتے ہیں بغیر کسی اس کے ان کی تعبیر کیے ہوئے۔ فرمایا کہ یہ لواقع کی برکت ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں یہ پھل اس میں آتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ٹائم ہو گیا، پھر یہیں پہ جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله